عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کس بات میں کتنی سچائی ہے۔ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک اجنبی نوکری کے لیے حاضر ہوا۔ قابلیت پوچھی گئی، کہا سیاسی ہوں۔ بادشاہ کے دور میں سیاسی مسئلہ حل کرنے والے کو کہا جاتا تھا۔ بادشاہ کے پاس سیاستدانوں کی بھرمار تھی۔ اب بادشاہ نے اسے اپنے خاص گھوڑوں کے استبل کا انچارج بنا دیا، جو حال ہی میں فوت ہو چکا تھا۔ چند دنوں بعد بادشاہ نے اس سے اپنے سب سے مہنگے اور عزیز گھوڑے کے بارے دریافت کیا۔ اس نے کہا، نسلی نہیں ہے۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے جنگل سے سائز کو بلا کر دریافت کیا اور اس نے بتایا، گھوڑا تو نسلی ہے، لیکن پیدائش کے وقت اس کی ماں مر گئی تھی اور یہ گائے کا دودھ پی کر اس کے ساتھ پلا ہے۔ بادشاہ نے مسئول کو بلایا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ اصیل نہیں ہے؟ اس نے کہا، جب یہ گھاس کھاتا ہے تو گائے کی طرح سر نیچے کر کے، جبکہ نسلی گھوڑا منہ میں لے کر سر اٹھا لیتا ہے۔ بادشاہ اس کی فراست سے بہت متاثر ہوا اور اس کے گھر اناج، گھی، بنے دمبے، پرندوں کا اعلیٰ گوشت بطور انعام بھجوایا۔ اس کے ساتھ ساتھ بادشاہ نے اسے ملکہ کے محل میں رکھ لیا۔ چند دنوں بعد بادشاہ نے اس سے بیگم کے بارے میں پوچھا اور اس نے کہا، تورو اتوار تو ملکہ جیسے ہیں لیکن شہزادی نہیں ہیں۔ بادشاہ کے تو جیسے پیروں تلے زمین نکل گئی ہو۔ حواس بحال کیے، ساس کو بلا بھیجا اور معاملہ ان کے گوش و گزار کیا۔ اس نے کہا، حقیقت یہ ہے، تمہارے باپ نے میرے خاوند سے ہماری بیٹی کی پیدائش پر ہی رشتہ مانگ لیا تھا، لیکن ہماری بیٹی 6 ماہ بعد ہی فوت ہو گئی تھی اور ہم تمہاری بادشاہت سے قریبی تعلق قائم کرنے کے لیے کسی کی بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ بادشاہ نے اسے دریافت کیا کہ تمہیں کیسے علم ہوا؟ اس نے کہا، اس کا خادموں کے ساتھ سلوک جاہلوں سے بدتر ہے۔ بادشاہ نے اس کی فراست سے خاصا متاثر ہوا اور بہت سا اناج، بھیڑ بکریاں بطور انعام دیں اور ساتھ ہی اسے اپنے دربار میں رکھ لیا۔ کچھ وقت گزرا، اس کو بلا کر اپنے بارے دریافت کیا اور اس نے کہا، بادشاہ جان کی امان۔ بادشاہ نے وعدہ کیا۔ اس نے کہا، نہ تو تم بادشاہ زادے ہو، نہ تمہارا چال